آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر کوئی بے ایمان، چاہے وہ مرزا ہو چاہے کوئی اور بے ایمان ہو، اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا بے ایمان ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس جھوٹے نبی کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ ایک آئینی اور قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ عرصے سے وہ پھر شرارتیں کر رہے ہیں، وہ بار بار یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جناب موقع دیا جائے، ہم اپنے اس جھوٹے اسلام کی تبلیغ کریں اور ہم مرزا بے ایمان کو نبی منوانے کی کوششیں کریں پاکستان کے اندر، خصوصاً اسلام آباد کے اندر ان کی بڑی کوششیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک کا آئین رکاوٹ ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں 2 دن پہلے آپ حضرات نے میڈیا پہ سنا اور دیکھا ہوگا، سپریم کورٹ میں جج نے علماء کو بھی بلایا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو یہ بھی ہے کہ علماء کرام پھر شور کریں گے، اور ختم نبوت کی تحریک میں علماء کا خون لگا ہوا ہے، بہت بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہیں، تب جا کر یہ آئین پاس ہوا۔ تو الحمدللہ وہاں پر دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، سارے مکاتب فکر کے علماء گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے جج صاحبان پر کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور پاکستان کے کسی علاقے میں بھی ان کو دعوت اور تبلیغ کرنے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دلائل کے ساتھ جج صاحبان نے علماء کی بات کو تسلیم کیا ہے، تاہم فیصلہ ابھی محفوظ ہے، وہ سنایا نہیں گیا۔ تو اس پر پوری امت سے یقیناً ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آخر ان کی بھی تو کوششیں ہیں نا، تو ہم پھر بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر کل بھی پوری امت متفق تھی، اور آج بھی ہر مسلمان متفق ہے۔ آپس کے جتنے بھی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ پر، عقیدہ ختم نبوت پر کسی مسلمان تنظیم کا کوئی اختلاف نہیں، سب کا متفق کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں یا کسی جج نے قادیانیوں سے رشوت لے کر یا قادیانیوں سے مرعوب ہو کر کسی طرح بھی ان کو معمولی سی بھی گنجائش دینے کا سوچا بھی، تو یہ پوری قوم متحد ہو کر پاکستان کے ان بے ایمانوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ سارے زور سے بولو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولو سارے، کیا آپ سارے تائید کر رہے ہیں نا؟ اس لیے اس مسئلے میں یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت کا چوکی دار بن جائے۔ جب ابو بکر صدیق نے 3 دن 3 راتیں غار ثور میں میرے نبی کی چوکیداری کی، تو عمر جیسا شخص بھی کہا کرتا تھا کاش ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے اور غار والی 3 راتیں مجھے دے دے۔ ابو بکر کہا کرتے تھے میں ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا پیغام ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی نبوت کی چوکیداری کرنا اتنا اونچا عمل ہے، بڑے بڑے نیکی کرنے والوں کی نیکیاں اگلے کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی نبی کے ختم نبوت کی چوکیدار بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر پختگی کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا